بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 25 میں ہے کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کیا اور فرمانے لگے کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی مقبول وضع بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کیا تو اس کی خبر نہیں، اور میں اس سبق کی اس سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں بیلا مسلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات اس لیے بیان کی کہ یہ اپنے حصے کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا ہے کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جن کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا ہم ابھی تمہاری اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 27-28 میں سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا۔ میرے اس خط کو لے کر جا اور انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹا اور پھر دیکھ وہ کیا خبر جواب دیتے ہیں۔ آپ نے یہ خط لکھ کر اسے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا۔ خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی اے سردار میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے سردار ہو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کرتی۔ اور سب نے یہ جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سب سے لڑنے بھیڑنے والے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجیے ہمیں کیا کچھ حکم فرماتی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ کاشف کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ اور یہ کہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے بلقیس کی طرف بے شمار تحفے روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ پس جب کاشف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بھی بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس میں تم نے دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو جاؤ، ان کی طرف واپس لوٹ جا۔ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑھنے ان کی طاقت نہیں ہے، اور ہم انہیں جلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ کاشف ان کا جواب سن کر یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ بلکہ بلقیس انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ ہم ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا دو۔ آپ نے درباریوں کی طرف سے متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا اے سردار تم میں سے کوئی ہے جو مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے؟ تو ایک جنات کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھے سے پہلے کہ ہم لا دیتے ہیں، یقین مانیے اس پر قادر ہو، وہ امانت دار ہو جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وہ بول اٹھا کہ آپ ملک جھپکائیں، اس سے پہلے اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا میں شکری کرتا ہوں۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے
اور جو ناشکری کرے تو وہ میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے، ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا کہ اس کے پاس کتاب تھا، وہ مصرفین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں جو معلوم ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسانی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تبدیلی کا حکم سن کر ان میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 42 اور 43 میں پھر جب وہ آئی اس نے کہا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اس نے جواب دیا آپ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی دیا اور ہر مسلمان اسے روک رکھا ہے جن کی وہ اللہ میں چھوڑ کر پرستش کرتی رہی۔ یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے، اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے شبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ نہ اس نے یہ کہا، نہ کیونکہ وہ محسوس ہو رہا تھا کہ البتہ اس میں اس قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے، یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسری طرف جا سکتا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے سے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اس کے لیے اندر داخل ہوئے تو بہت حیران ہوئے، محل میں پانی بہ رہا۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا اور بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی میں رکھنا چاہا تو شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا گیا کہ محل میں چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر یہ عوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے شیشے جڑے ہوئے۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔